پہ اپنا نصیب آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. داستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ سرکار دو عالم کی زندگی آسان سہل الفاظ میں ٹائم لائن پہلے دن سے لے کے آخر تک. اور کل اس کو ہم نے براڈلی کیٹیگرائز کیا تھا دو حصوں میں، مکی زندگی، مدنی زندگی. کل مکی زندگی عرض کی تھی اور آج مدنی زندگی. ایک کوئک ریکیپ اگر کل کچھ لوگوں نے جوائن نہ کیا ہو، جنہوں نے جوائن کیا بھی ان کے لیے ایک ریکیپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. جب آپ اس دنیا ذرا سی اگر خاموشی کر سکیں پلیز، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تب آپ کے والد جناب عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہوتے. آپ کی ولادت کے وقت اس دنیا میں آپ کے والد گرامی کا ان سے پہلے انتقال ہو چکا ہوتا ہے. اور اس عالم میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، دائی حلیمہ آپ کی پرورش کرتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لایا جاتا ہے. والدہ کا نام ہے جناب آمنہ. ابھی آپ 6 سال کے ہیں، جب پیدا نہیں ہوئے والد اس دنیا میں نہیں، ابھی آپ 6 سال کے ہیں اور اس عالم میں کہ آپ اپنی والدہ جناب آمنہ کے ساتھ اپنے والد کی قبر پہ جا رہے ہیں مدینہ منورہ. واپسی کا جب سفر ہے، ایک مقام ہے نام ہے اس کا ابوا، وہاں والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہیں پر وہ انتقال کر جاتی ہیں. آج بھی وہیں مدفون ہے مقام ابوا پر. سو اب 6 سال کے ہیں تو والدہ بھی انتقال کر گئی ہیں، والد تو پہلے اس دنیا میں نہیں تھے. امتحان، زندگی آگے بڑھتی ہے. اب پرورش آپ کے دادا کرتے ہیں جناب عبد المطلب. صرف 8 سال کے ہیں، دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایموشنلی یہ بڑے شوکس ہوتے ہیں انسان کے لیے. 8 سال کے ہیں تو دادا کا انتقال ہو گیا ہے. اب آپ کی پرورش کرتے ہیں آپ کے چچا حضرت ابو طالب، اور زندگی گزر رہی ہے. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، چونکہ ریکیپ میں فاسٹ فارورڈ کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ اپنے قول و عمل سے، خاص طور پہ اپنے اعمال سے آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے مکے میں. ابھی یہ رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی آپ مکے والوں کے لیے ایک شخص ہیں جن کا نام ہے محمد، لیکن قابل احترام شخص ہیں بہت. اس لیے کہ یعنی ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کو صادق مانتے ہیں، سچا آدمی ہے، امین مانتے ہیں، امانت دار ہے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہے، اب حجر اسود کون رکھے گا، مطلب عجب نہیں کہ بات خون خرابے تک پہنچ جاتی. وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے، ایک نام پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہاں اگر یہ شخص جس کا نام محمد، میں شخص کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ان کے لیے اس وقت تک رسول اللہ نہیں تھے، کہ ہاں یہ اگر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کام انجام دے رہا ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر یہ اگر یہ کام انجام دے رہا ہے، اتنی آپ نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر لی ہے اپنے کیریکٹر سے، اپنے ایکشن سے مکے میں. اس طرح شب و روز گزر رہے ہیں. یہاں پھر آپ کا جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوتا ہے، الگ اس کی ڈیٹیل ساری، یعنی یہ نکاح کا واقعہ سے پہلے. ٹو کٹ شارٹ، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے تو اب آپ کو یہ حکم الہی ہوتا ہے کہ اب آپ باقاعدہ اعلان نبوت کیجئے. ایک روز کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں، اعلان نبوت کرتے ہیں، مکے والے جمع ہوتے ہیں، جانتے تو آپ کو پہلے سے ہی ہیں، اس اعتبار سے مانتے بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ ہاں سچا ہے، صادق ہے، امین ہے. لیکن جب دعوت دیتے ہیں تو اب آپ نے چونکہ ان کے جھوٹے خداؤں کو چیلنج کیا ہے، اب یہ سب آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہی اکثریت آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. فیز 2 میں یہ جو مخالفت ہے یہ متشدد رخ اختیار کرنے لگتی ہے، جہاں آپ کے چاہنے والوں کو باقاعدہ اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تشدد کی المناک داستانیں رقم ہوتی ہیں. کہیں کسی کو تپتی ریت پر لٹا کے اس کے سینے پہ اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں، کہیں کسی کا گلا کاٹا جا رہا ہے، کہیں کسی کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ یہ داستان رقم ہو رہی ہے. اگلے فیز میں خود آپ کے ساتھ وائلنس اپنایا جاتا ہے. میں کن الفاظ میں کہوں، جب آپ طائف کا سفر کرتے ہیں اور وہاں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اتنے کہ کہا گیا آپ کی نالین مبارک خون سے تر ہو گئی. یہاں تک کہ اس سے اگلے فیز میں اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ مکہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، وارث سے میں نہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مکہ اب چھوڑنا پڑا ہے. یہ عالم یہ اب موقع آ جاتا ہے. سو اب مکی زندگی کا چیپٹر یہ ایک طرف ہو گیا اور اب مدنی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. رسول اللہ مکہ چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں اور اب مدینہ منورہ روانہ ہو رہے ہیں. یہ ریکیپ ہو گیا. اب مدنی زندگی پائیے کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہیں. میں نے کل یہ عرض کیا تھا داستان ختم کرتے ہوئے، داستان روکتے ہوئے، کہ مدینے میں ایک نیا ماحول ہے. کیوں؟ اور ہم نے کہا تھا کلرز کریں گے، آج عرض کرتے ہیں.
اس لیے کہ وہاں مکے میں آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، لیکن مکے میں ظلم اور تشدد زیادہ غالب ہے، لیکن مدینے میں الگ عالم ہے. کیوں؟ مدینے میں جب یہ اطلاع مشہور ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہاں خوشی کا عالم ہے، وہاں عید کا سماں ہے، وہاں لوگ خوش ہیں، وہاں لوگ منتظر ہیں کہ کب آئیں گے. گویا ابھی چونکہ ظاہر آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے تو وہ آنے میں وقت لگتا ہے، پہلے خبر آ رہی کہ ہاں آ رہے ہیں، تو لوگ صبح ہی سے مدینے سے باہر نکل کر، شہر کی حدود سے باہر نکل کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ذرا ویژوالائز کیجئے، اللہ جانے کیا منظر ہوگا کہ ایک شہر کی حدود سے باہر عورتیں، بچیاں سب کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے. ہر آنکھ منتظر تھی کہ کب وہ چاند مدینے میں طلوع ہوتا ہے. مدینے میں استقبال کی تیاریاں ہیں، جانے مدینہ آ رہا ہے، ہر طرف آپ کے چرچے ہیں. بچیوں کے گیت سے مدینے کی فضائیں گونج رہی ہیں. یہ جو ہم سنتے ہیں نا طلع البدر علینا، یہ اس موقع پہ اپنے انداز میں گویا تف بجاتی ہوئی یہ بچیاں یہ گا رہی ہیں یا اپنے انداز میں آپ کا استقبال کر رہی ہیں. خواتین گھر کی چھتوں سے دیدار رسالت کے لیے بے چین ہیں. یہاں تک کہ، اور آپ اپنی سواری پر ہیں، اونٹنی پر ہیں، اب حدود مدینہ میں جانے مدینہ کی سواری، جانے کائنات کی سواری داخل ہو رہی ہے. تو اب اسٹے کہاں کریں گے؟ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، رہیں گے کہاں؟ بھائی رہائش تو مکے میں تھی نا، مدینے میں تھوڑی رہائش تھی. تو اب کسی مدینے والے کے ہاں رہیں گے. کس کے ہاں رہیں گے؟ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں رہیں، اور جس کے ہاں سرکار دو عالم کا قیام ہو گیا، مطلب وہ تو یعنی کہ ایسے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا تھا اس کسی، وہ تو تصور ہی نہیں تھا. لیکن طے کیسے ہوگا کہاں رہیں گے؟ اب عجب نہیں کہ جب مدینے والے استقبال کر رہے ہوں، خاص کر کے وہاں کے مرد، تو دلوں میں یہ بے چینی بھی ہو کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے یہاں قیام ہو جائے، لیکن پھر ایک اضطراب بھی ہو کہ پتہ نہیں کیسے ڈیسائیڈ ہوگا، کب ڈیسائیڈ ہوگا کہ کہاں ٹھہریں گے. ہو سکتا ہے جو بڑے بڑے سردار ہوں وہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے ہوں. وی آر مور انفلوئنشل دین ادرس. ہم زیادہ، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں اگین، ہم تو وی آئی پیز ہیں تو ہمارے گھر ٹھہرنا چاہیے، یا میرا بڑا گھر ہے تو یہاں ٹھہرنا چاہیے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ حکم رسالت کے مطابق جہاں اونٹنی نے بیٹھنا تھا وہاں آپ نے قیام کرنا تھا. یعنی آپ نے یہ تو اگین میرا اپنے الفاظ، یہ تو چکر ہی ختم ہو گیا نا کہ یہ جو اب طے ہوگا یہ کسی کے اسٹیٹس کی بنیاد پہ نہیں طے ہوگا کہ اکوموڈیشن کہاں ہے، ٹھہرنا کہاں ہے. یہ میری سواری ہے، تم سب چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر ٹھہروں، بس اب یہ سواری جہاں رک جائے، محمد کا قیام وہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں سوچتا ہوں کہ وہ کیا منظر ہوگا. یعنی بظاہر تو یہ اونٹنی کے کچھ قدم ہوں گے، لیکن در حقیقت اس اونٹنی کے ایک قدم کے ساتھ سینکڑوں دلوں کی دھڑکنیں چل رہی ہوں گی. یعنی میں سوچتا ہوں کہ جب وہ اونٹنی ذرا ایک لمحے کو اگر اس کی رفتار ذرا سی سست بھی ہوتی ہوگی تو کتنے ہی دل ہوتے ہوں گے جن کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہوں گی. میں سوچتا ہوں کہ کسی کو کبھی یہ شائبہ ہوتا ہوگا کہ اچھا اب یہ ابھی رکی اور اب یہ میرے گھر پہ قیام ہوگا. کبھی آگے گزر جاتی ہوگی تو کوئی سوچتا ہوگا ہائے میں سعادت سے محروم رہ گیا. تو مدینے والے یہ منظر بلا نہیں پائے ہوں گے اپنی زندگی بھر کہ آپ سوچئے تو صحیح. یعنی اگین کوئی کمپیریزن تو نہیں بن ہی نہیں سکتا. دنیاوی طور پہ کوئی حاکم آ جائے اور جناب اس طرح ہو تو ہر کی نظر وہاں ہوتی ہے. بھئی یہ وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا یہ سواری جہاں رکے گی وہاں میرا قیام ہوگا. اونٹنی چلتی جاتی ہے، دلوں کی دھڑکنیں تیز کرتی جاتی ہے، لوگوں کی نظریں ادھر سے ادھر ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ اب اس اونٹنی کے قدم اس انداز سے رکے کہ ایسا لگا کہ اب اس نے یہاں سے آگے نہیں چلنا. کتنے ہی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوئی، کتنے ہی لوگ ہائے کرتے رہ گئے کہ ہائے یہ اونٹنی نے قیام کر لیا، اور کتنی ہی نظریں ہوں گی جن کی جو اس طرف گئی ہوں گی کہ اونٹنی نے تو قیام کر لیا. گھر کس کا یہاں پہ؟
نصیب کس کا جاگا ہے؟ یہ اٹھنے کے قدم تھوڑی رکے ہیں، یہ کسی کا نصیب جاگا ہے، کسی کا مقدر جاگا ہے بھائی. اسے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری کا مقدر جاگ گیا. یہاں قیام کریں گے ہم، مصطفیٰ قیام کر رہے ہیں. کیا کہنے مقدر حضرت ابو ایوب انصاری کے. اب اگرچہ آج یہ فضائل کا دن ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ کیا منظر ہوگا وہ. بہرحال لیکن یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ داستان کے اندر بہت ساری داستان ہے، تو میں ایک کسی واقعے کو تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، چونکہ ہم نے بہت سارے واقعات بیان کر کے آپ کو بس آخر تک لے کے جانا ہے. آپ ان کے گھر مہمان ہو گئے ہیں. اگلا مرحلہ، پہلا مرحلہ ہو گیا، آ گئے، استقبال ہو گیا، قیام بھی کر لیا. اب ظاہر ہے جب آ گئے تو کوئی سینٹر بنے گا نا، چونکہ ابھی تک تو مدینے میں تو اس سے پہلے آپ ابھی آئے نا، مدینے میں رہتے تو مکے میں تھے. تو اب کوئی سینٹر بنے گا جہاں سے پھر دعوت دی جائے گی، تبلیغ ہوگی، کوئی مرکز بنے گا، کوئی دفتر بنے گا. مثال کے طور پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ الفاظ میرے ہیں. ہاں جی، مرکز بنے گا، ایک مقام کی تعمیر ہوگی، ایک مسجد کی تعمیر ہوگی، نبی کی مسجد، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں. مدینے کا مرکز مسجد نبوی. تعمیر مسجد نبوی ایک اور داستان ہے پوری. جی چاہتا ہے کبھی بندہ اس پر بات کرتا رہے. اب آپ سوچیں مدینے والوں کا کیا عالم ہے. بھائی محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مرکز کی جگہ کا تعین ہو گیا ہے، تعمیر کا آغاز ہونا ہے. جوش و خروش ہے مدینے والوں میں، سیلیبریشن بھی ہے، جوش بھی ہے، ولولہ بھی ہے. کوئی اینٹیں لاتا ہے، کوئی اینٹیں ڈھوتا ہے، کوئی دیواریں تعمیر کرتا ہے، کوئی چھت کے لیے کھجور کے تنے اور لکڑیاں جمع کرتا ہے. مدینے میں اس وقت کوئی اور موضوع نہیں ہے. بھائی نبی کی مسجد کی تعمیر ہونی، ہر کوئی دام میں، درہم میں، سخن، جو جس طریقے سے حصہ ڈال سکتا ہے. کہیں میں رہ نہ جاؤں، کل کو میں بھی کہہ سکوں یہ جو مرکز ہے اس میں کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہے، ایک اینٹ میری بھی ہے، ایک پتھر میرا بھی ہے، 2 قدم میرے بھی ہیں. سارے سب، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے ایونٹ ہے ایک مدینہ منورہ میں. یہاں تک کہ یعنی، اور آپ سوچئے جس میں خود فزیکلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ لے رہے ہوں. بھائی آج ہم مکہ جاتے ہیں، آج بھی خانہ کعبہ میں جن کو سعادت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کو سعادت نصیب فرمائے، حجر اسود کو چومنا آسان کام نہیں ہے. جس کو کبھی رسول اللہ نے چھوا اور چوما، اس کو چومنے کے لیے قطار در قطار ہے، اور کتنا مشکل کام ہے. ٹھیک، اتنی بڑی سعادت ہے نا، اس لیے بے شک ہے. آپ سوچئے ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس میں ابھی سامنے رسول اللہ حصہ لے رہے ہیں جس کی تعمیر میں، اور اس میں کوئی اور بھی حصہ ڈال دے. کتنی بڑی سعادت ہے یہ، سب اپنے طور پہ. لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ زمین پر اللہ کا وہ گھر تعمیر ہو گیا. اللہ کا گھر جسے اللہ کے نبی نے تعمیر کیا باقی کے ساتھ. یہ گھر اب تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے، یہ مسجد نبوی. تو میں ایک کہوں گا، میں نے علماء کی بات سے آپ تک آگے پہنچا رہا ہوں کہ جب ہم جائیں مسجد نبوی انشاءاللہ، تو ظاہر ہے روضہ سرکار تو وہ تو ہے ہی ہر فضیلت سے بڑھ کے، لیکن یہ ساری ہسٹری بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہیں کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوں گے. یہاں سے اس شہر کا نظم و نسق چل رہا تھا. گویا میں نے تو علماء سے یہ بھی سنا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آج جو مسجد نبوی کا آتا ہے کم و بیش مدینہ منورہ تھا، وہ کم و بیش. تو بہرحال اب یہ مرحلہ بھی طے پا گیا، آگے بڑھتے ہیں. مرکز بھی بن گیا، آ گئے، استقبال ہو گیا، قیام ہو گیا، تعمیر، مرکز کا تعین ہو گیا، مرکز بن گیا، مسجد نبوی بن گئی، تمام سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. ایک اور ایشو ہے، کیا بھائی اکیلے تھوڑی آئے ہیں، مکے سے لوگ آئے ساتھ. انہیں کہتے ہیں مہاجرین. ہجرت کر کے آئے. تو اب جو آئے ہیں، یہ کوئی آج کل کا زمانہ تھوڑی ہے کہ کوئی بینک اکاؤنٹس تھوڑی تھے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ایسٹس تھے بھی تو وہ اپنے وہ آن لائن لے کے اب یہاں سے اپنا کاروبار زندگی چلا لے گا. تو یا تو کوئی مالی طور پر ہی اس قابل نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اس کا ذریعہ روزگار مکے میں تھا، مدینے میں تو ابھی موو ہوا ہے وہ، اور یہ ایک آدمی کی تو بات نہیں ہے. تو اب ان کے معاشی یعنی آپ اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ اب جو اگلا کام کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اگر یہ اسٹریٹجی وہ اس وقت نہ اپناتے تو ایک ٹھیک ٹھاک اکنامک کرائسس ہونے جا رہا تھا وہاں مدینے میں. انیشیل ڈیز میں ایک معاشی بحران ہونے جا رہا تھا.
ایک اکانومی کا کرائسس ہونے جا رہا تھا. سو یہ جو مختلف جہتیں جب ہم کہتے ہیں تو یہ صرف لفاظی نہیں ہے, جوش خطابت میں نہیں کہتے کہ آپ نے ہر جہت سے آپ ایک کامل ہستی ہیں, نہیں ہے, ثابت کیا ہے. اور اگر ہم آج کل لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں, کہیں اگر اکانومی کا کرائسس آیا تو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی جہاں اکانومی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں چل سکتا. سو اب یہ کہ یہ جو آئے ہیں یہ ان کے معاشی مسائل, دیگر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود غریب ہو گئے تھے, کہ اپنا مال و متاع اللہ کی خاطر ہجرت کرنے کی ویسے مکے میں چھوڑ آئے تھے. یا آپ نے ایک اسٹریٹجی, انسانی تاریخ کا سب سے عظیم اکنامیکل کانٹریکٹ میں سے کہوں تو غلط نہیں ہوگا, عظیم ترین معاشی معاہدہ جس سے اکنامک کرائسس کو بچا لیا گیا, اسے کہتے ہیں مواخات. یہ کیا ہوا؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کا دوست نہیں ہے بلکہ بھائی ہے. مواخات اخوت سے نکلا بھائی چارہ. یعنی چونکہ جو آئے ہیں وہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور باقی لوگ تو وہیں پر ہیں, سو اب سب کو اس طرح آپس میں جوڑ دیا کہ آپ اس کا ذمہ لیجئے, آپ اس کا, یعنی اب سب کو سب کا سے دوست نہیں بلکہ بھائی بنا دیا, بھائی چارہ کر دیا. اور اب اگین اس کی اپنی ڈیٹیل دے دو کہ میں سب چھوڑ رہا ہوں کہ پھر کیا کیا قربانیاں نہیں دیں مدینے والوں نے, کیا کیا, یعنی صرف بھائی کہانی, بھائی مانا. تیسرا اور اہم ترین کام, اب مدینے کو باقاعدہ ایک ریاست بنانا تھا. اگلا فیس آ گئے, استقبال ہو گیا, اکوموڈیٹ ہو گئے, مسجد نبوی بن گئی, مواخات ہو گئے, معاشی بحران ٹل گیا, سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. نیکسٹ اسٹیپ اسٹیٹ بنانی ہے, ریاست مدینہ کہتے سے, ریاست کا ایک نظام قائم کرنا ہے. مہاجرین انصار کون ہے؟ یعنی جو مدینے میں ہیں آپ کہہ لیجیے انصار, اور جو آئے ہیں وہ مہاجرین. تو مہاجرین انصار اور مدینے کے یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا, اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ. قصہ مختصر اور اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں اس معاہدے کی. اللہ کی زمین پر پہلی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی ہے, ریاست مدینہ ہے. اس کے سربراہ کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ٹرانزیشنز دیکھ رہے ہیں. کل تک مکے میں جس کے چاہنے والوں پر تشدد ہو رہا تھا بہیمانہ, کل تک طائف میں جس کو اوباش نوجوان پتھر مارتے تھے اور نالین مبارک خون سے تر تھی, کل تک شیب ابی طالب میں جس کے اہل خانہ سخت ترین وقت گزار رہے تھے, کل تک جو مکہ چھوڑ آیا تھا, آج مدینے میں وہ ریاست قائم کر گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن کیا سارے مراحل ختم ہو گئے چونکہ اب تو ریاست بن گئی, بات ختم نہیں, بلکہ کئی حوالوں سے بات شروع. کیا مطلب؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد عرض کرتے ہیں. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلند